یہ جو بیان عمران خان صاحب نے دیا، عمران خان صاحب کا پورا بیانیہ جو جب انہوں نے شروع کیا تو یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں لوکل ہینڈلرز کے ذریعے رجیم چینج کروائی ہے. یہ جو بیان اب نیا ہے، اس میں فوکس امریکہ سے کم کر دیا گیا ہے، لوکل انہوں نے زیادہ بڑھا دیا یہ فوکس. یہ کچھ اسٹریٹجی کے طور پر کیا گیا ہے؟ آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے؟ ہم امریکہ پہ فوکس زیادہ بڑھا دیں یا جنرل باجوہ پہ بڑھا دیں؟ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہے، میری بات سنیں. ہم سارے دیکھیں، یہ پاکستانی قوم کو آپ یہ نہ کریں. یہ جو آپ کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ جی ہمیں کس بات پہ اعتراض ہے، سن لیں میری بات، سن لیجیے گا. مسئلہ یہ کہ جب آپ ایک بات کہتے ہیں، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بات آپ پوزیشن چینج کیوں کر رہے ہیں، یعنی اٹس اے چینج ان پوزیشن ان اے وے. بالکل. سو آپ کو تو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، مجھے نہ جسٹیفائی کریں، اپنے ووٹر کو جسٹیفائی کریں کہ آپ یہ پوزیشن کیوں چینج کر رہے ہیں. بالکل اچھا کیا آپ نے، یہ سوال بھی آپ نے پوچھ لیا. کل بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کافی بات ہوئی، آج بھی ہو جاتی، اچھی بات ہے. دیکھیں معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوئیں، ایک ادھر فارا ایک ان کی فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے، جس کے تحت آپ نے اگر کوئی لابیسٹ ہائر کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں، یا کوئی فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں. ہم نے فنڈ ریزنگ کے لیے اسی فارا کے تحت پی ٹی آئی LLC USA میں رجسٹرڈ کروائی. بعد میں معلوم یہ پڑا کہ حسین حقانی صاحب کو جو ہے وہ ہائر کیا گیا US کے اندر لابی کرنے کے لیے، اور وہ جنرل باجوہ ریٹائرڈ کے احکامات کے اوپر LLC بنی. اور اب ڈونلڈ لو کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، وہ جو خط کی آپ کے سامنے ایبسٹریکٹ آیا تھا، اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کا رشیا جو وزٹ کا پلان ہے وہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا، وہ خود جانا چاہتے تھے. تو یہ حالانکہ یہ تو ایسے سائفر میں لکھا ہے، گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ تھی. یہ سائفر میں لکھا ہے. میں آپ ایکسپلین کر رہا ہوں کاشف، میں اسی کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے بات کو. دیکھیں یہاں پر جب جانا تھا تمام افواج پاکستان سے کنسلٹیشن ہوئی، تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹیشن ہوئی، تمام سابقہ وزرائے جو تھے، آپ کے سیکٹری خارجہ تھے جو جن کا وسیع سال کا تجربہ تھا ڈپلومیسی کا، سب نے کہا کہ ہمیں رشیا جانا چاہیے. سر وہ تو رشیا چھوڑ دینا، رشیا تو یہ بات بڑی بحث ہو چکی کہ رشیا جانا چاہیے تھا. ایک منٹ بلکہ سر میں آپ کو آگے کی بات کر دیتا ہوں. ہمیں بلا کے بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں فون کر کے پوچھا اور ہمیں کہا گیا رشیا جانا چاہیے بڑے عرصے سے پائپ لائن میں. سوال یہ آپ کے سامنے بھی ہوئی. جی بالکل. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ عمران خان صاحب کی حکومت باجوہ صاحب نے گرائی، امریکہ نے گرائی، محسن نقوی صاحب نے گرائی، PDM نے گرائی، ملے داروں، یہ تو بتا دیں کس نے گرائی ہے. نہیں سن لیں نا، عمران خان صاحب نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ سائفر تو ایک حقیقت ہے، اور اسی سائفر کی بنیاد پہ ہم نے ڈیمارش بھی کیا، یہاں بھی کیا، وہاں بھی کیا. لیکن جو حقائق اب سامنے آئے ہیں کہ US کو کنونس کر رہے تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکن ہے، جبکہ یہ بات نہیں تھی. میری بات عمران خان کا اس بات سے سمجھ ہی آتی ہے بطور امریکہ کے ساتھ. فاروق صاحب میں آپ کی بات مانتے ہوئے مجھے اس بات سے سمجھ ہی آتا ہے کہ امریکہ آپ کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا، باجوہ صاحب نے ان کو کنونس کر دیا کہ جی ان کو ہٹانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اگر باجوہ صاحب کنونس کر رہے تھے ان کو، تو سائفر بھیجنے کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں سائفر تو پھر آیا نا سم ہاؤ. کیوں آیا؟ جب آپ کے موقف کے مطابق اگر آرمی چیف تیار بیٹھا ہے یہاں پہ حکومت گرانے کے لیے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے آپ کی حکومت گرانا، وہ سائفر کیوں بھیجیں گے؟ میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے اس موقف میں بڑے جھول نظر آتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کو کنونس کر دیا. یہ نہیں سن لینا، دیکھیں انہوں نے اب بنیادی سوال تو یہ باجوہ صاحب کو بتانا چاہیے کہ حسین حقانی جو کہ آپ کو یاد ہے میمو گیٹ کے اندر ملوث تھے، جو کہہ رہے تھے میمو گیٹ میں کیا تھا، آصف علی زرداری کیا کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتی، مجھے فوج نہیں کرنے دیتی. یہ وہ حسین حقانی تھے جن کو سر اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. میں آپ سے پھر پوچھتا ہوں، انہیں کو نہیں میری بات سمجھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہو چکا ہے، بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے لیکن میری بات سمجھ لیں، میرے سوال کا ایک سیکنڈ بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے مجھے کانٹیکسٹ میں بتائیے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے بار بار یہ بات کہی، مجھے یاد ہے جب یہ سائفر آیا، میں نے بھی یہاں پہ پہلے دوسرے دن جب یہ ہوا کہ سائفر آیا، میں کہا یہ سائفر آتا ہے فورن آفس میں، وہ عمران خان صاحب کی حکومت گرا نہیں سکتا. عمران خان وزیر اعظم میں ان کو تو سائفر بھیج نہیں سکتے کہ جی آپ اپنی حکومت خود گروا دیں. عمران خان صاحب یہ سب سوال عمران خان صاحب جلسوں میں اٹھاتے رہے کہ یہ سائفر آخر کس کے لیے تھا.
جس نے کنونس کیا اس کو سائفر بھیج کے کیا کرنا ہے امریکہ نے؟ مجھے تو اب آپ کی یہ گفتگو سمجھ نہیں آ رہی، یا تو آپ اپنی پوزیشن سے ریٹریکٹ کر رہے ہیں. یہی نہیں ہماری، چلے میں آپ کے لیے اور آسان کر دوں. دیکھیں ہم اپنی پوزیشن سے ڈسٹریکٹ نہیں کر رہے. ایشو یہ ہے سائفر ایک حقیقت ہے، اس کا جو اس کے اندر لکھا ہے وہ بھی ایک حقیقت. وہ کس کے لیے تھا؟ اس کو تسلیم بھی کیا وہ کس کے لیے تھا؟ سن لیں نا، اس کو تسلیم. یہی اب یہ ہے آپ کا سوال. اسی سوال کی بنیاد کے اوپر ہم نے بھی مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے تحت، آزاد کمیشن اس کی تحقیقات. سر لیکن آپ میرے یہ سیاسی سوال پوچھو. دیکھیں تحقیقات تو ہونی چاہیے کو سن لینا. یہ سائفر پی ڈی ایم کے لیے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ پی ڈی ایم نے دیکھنا نہیں. پھر آپ کے تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے. میری بات ہم جاننا چاہتے ہیں. پہلے یا تو آپ سوال اٹھاتے نا، آپ نے تو کچھ عدم اعتماد کو رولنگ دے کر ختم کر دیا کہ یہ بیرونی سازش ہے. ڈپٹی اسپیکر نے سن لیں، دیکھیں کچھ حقائق آپ بھی دیکھ لیں. عدم اعتماد کو آپ نے ووٹنگ نہیں کرائے. انڈرسٹینڈنگ تھی سر، انڈرسٹینڈنگ پارٹی کی تھی نا. ڈپٹی اسپیکر گھر سے سوچ کے تو نہیں آیا تھا. نہیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا نا، یا ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ تو نہیں تھا. دیکھیں حقائق تو وہی تھے. میں چلے مجھے ایک جملے میں حقیقت بتا دیں، آپ کی حکومت پی ڈی ایم نے گرائی ہے، جنرل باجوہ نے گرائی ہے، یا امریکہ نے گرائی ہے، یا محسن نقوی نے گرائی؟ دیکھیں سن لیں، جو رجیم ذرا سن لیں. محسن نقوی نے کیا کرانی؟ محسن نقوی دیکھو اس کے اندر کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہے تھے اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جب عمران خان صاحب نے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ اس کے اندر ہینڈلرز شامل ہیں. ان ہینڈلرز میں کون لوگ شامل تھے؟ اس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ بھی شامل ہے. آج اگر وہ جاوید چودھری کو کالم لکھوا کے کہہ رہے ہیں عمران خان خطرہ تھا، تو آج پتہ نہیں چلا 10 مہینے میں خطرہ کون ثابت ہوا ہے. اس کو انہوں نے واپس لے لیا. جاوید چودھری صاحب نے بھی کہا کہ یہ آج خطرہ کون کاشف، آج خطرہ کون ثابت ہوا ہے؟ لیکن آپ کے مسئلہ، میرا ہی مسئلہ یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، ڈوب گئی ہے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، میرا مسئلہ اس سارے آرگومنٹ سے یہ ہے کہ اگر امریکہ نے حکومت گرانی تھی تو یہ سائفر بھیجنا تھا جنرل باجوہ صاحب کو کہ حضور آپ حکومت گرا دیں ان کی، ہمیں یہ آدمی پسند نہیں. اب آپ کہہ رہے کہ جی یہ اس طرح نہیں ہوا. جنرل باجوہ نے کنونس کیا امریکنوں کو کہ عمران خان بہت اینٹی امریکن ہے، اس کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. تو پھر امریکہ یہ سائفر کیوں بھیجے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے سمجھا دیں ذرا یہ چیز. دیکھیں یہ تو آپ کو دیکھیں، یہ سائفر امریکہ نے نہیں بھیجا، یہ بھی اب سمجھ لینا. اب آپ چیزوں کو، جو سائفر جو ہے وہ آپ کی اپنی انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایک ملاقات ہوئی ڈونلڈ لو جو کہ ان کے انڈر سیکرٹری تھے، ان کے ساتھ ہمارے جو ایمبیسڈر، یہ سائفر امریکہ نے نہیں بھیجا تو یہ سر تو یہ جو کمیونیکیشن تھی منیٹڈ تھی، خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں منٹ ہوئے اس کے. تو آفیشیل اگر امریکنوں نے اپنا مائنڈ دیا ہے تو اب یہ امریکہ کو پوزیشن واضح کرنی چاہیے. امریکہ پوزیشن واضح کر دے. ڈونلڈ لو نے کیوں کہا ہمارے ایسے سیکرٹری خارجہ، ابھی سیکرٹری خارجہ ہے نا اسد مجید صاحب سیکرٹری خارجہ ہیں. جب وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں، دوسری میٹنگ ہوئی جب ہماری حکومت چلے گئی، اس حکومت میں بھی جا کے انہوں نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کی. کاشف صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو کوئی نہ کوئی پیچھے سے کہہ رہا تھا تو انہوں نے آ کے کمیونیکیٹ کیا. ایسے تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. وہ اپنے کیا اپنی ذات میں کمیونیکیٹ کر. میں معافی چاہنا. ویسے an argument has to be convincing also. جب آپ آرگومنٹ بنائیں نا تو آرگومنٹ کو کنونسنگ بھی ہونا چاہیے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر تو سائفر آیا تو سائفر پیغام تو ہو سکتا ہے فورسز ود ان پاکستان کو کہ اس کو ہٹائیں، لیکن اگر فورسز ود ان آلریڈی ان کو کنونس کر چکی ہیں تو یہ پھر سائفر کیوں آیا؟ میں تو یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جس کا جواب جب آپ کانسپیریسی ہوتی ہے. سن لینا، میں آپ کو سن لیں، لیکن آپ کا اپنا ویو ہے. دیکھیں جب میرا ویو نہیں ہے سر، میں تو یہ بیان دیکھ کر اپنا ویو بنا رہا ہوں نا. سن لینا، نہیں ٹھیک ہے. جب کانسپیریسی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور چل رہی ہوتی ہے نا. سازش میں آپ کسی نہ کسی کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.